تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دی ہے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ شریعت کے نفاذ میں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار تھے، اور یہ نہیں ہے کہ بس قرآن میں یہ آیا ہے تو اسے نافذ کرو، حدیث میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، لہذا اسے بس بغیر حالات اور بغیر اشخاص اور بغیر کسی کا مرتبہ دیکھے اسے نافذ کرو، ایسے نہیں تھا، بہت سمجھداری سے کام لیتے تھے۔ ایک مزاج ہے لوگوں کا کہ حدیث میں اور قرآن میں یہ آیا ہے، لہذا بالکل 100% ایسے ہی کرنا ہے، اور ایک مزاج ہے کہ قرآن نے یہ کس لیے کہا ہے، حدیث میں یہ کیوں آیا ہے۔ تو لوگوں میں فرق ہے، ایک ہے شدت پسندی، یہ حدیث میں آیا ہے مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تکیہ لگا کے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ٹیک لگا کے نہیں کھاؤں گا، حدیث میں یہ آیا ہے، ٹھیک ہے عمل کرے، لیکن اس درجے کو وہ فرض اور واجب تک لے جاتا ہے، اور فرض اور واجب کے درجے میں وہ ان چیزوں کو پہنچاتا ہے دوسروں کے لیے بھی، اور وہ کہتا ہے کہ باقی سب لوگ بھی ایسے ہی کریں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے سامنے ایک آدمی ٹیک لگا کے کھا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ ٹیک لگا کے مت کھاؤ، تو بات یہ تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں ایسے نہیں کرتا۔ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ خود تو ٹیک لگا کے نہیں کھاتا، مگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی حالت دیکھو، یہ بیمار ہے۔ ایک تیسرا آدمی عالم دین ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹیک لگا کر کھانا، مگر اس شخص کے لیے جس میں کبر نہ ہو، فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ ایک چوتھا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ ہر چیز میں شریعت کی حکمت دیکھو، اور حکمت سے مراد وہ اپنی عقل لیتا ہے کہ میری عقل میں آئے گی تو پھر عمل ہوگا، نہیں آئے گی شریعت تو عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں گمراہ ہیں، وہ جو بغیر حالات اور افراد کی رعایت کیے ہر ایک سے یہ چاہتا ہے کہ عمل ہو، اور یہ بھی گمراہ ہے جو کہتا ہے جو میری عقل میں آئے وہ شریعت۔ شریعت نے جو حدود رکھی ہیں، جو قیودات لگائی ہیں، اس پر نظر رہنی چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ چوری کے ہاتھ کاٹنا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس سال قحط پڑا ہے اس سال چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے، تو کوئی آدمی اگر بھوک سے واقعی مر رہا ہے اور وہ چوری کرتا ہے تو اس پہ آپ حد کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ یہ جو حکمت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں، یہ حکمت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں بھی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنی جان پر ترجیح دی ہے اسے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنی دانش مندی سے کام لینا پڑتا تھا اور کرتے تھے کہ مصنف عبد الرزاق میں علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آئی ہے کہ ایک جگہ جہاد تھا اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا، اس کے جو امیر تھے
وہ جنگ تو کراتے تھے بہت اچھی، مگر کہیں سے شراب انہیں مل گئی، اس نے پی لی اور نشہ طاری ہو گیا۔ تو لشکر میں اس کی کمان میں اس کے انڈر جو صحابہ رضی اللہ عنہم لڑ رہے تھے کافروں سے، ان میں عبداللہ ابن مسعود اور اس کے حذیفہ رضی اللہ عنہما جیسی شخصیات بھی تھی۔ تو فوج والوں نے شور مچا دیا کہ امیر نے شراب پی ہے، اس پہ حد جاری کریں، اور گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما ہی کے پاس اور کہا کہ آپ حد جاری کریں، اس نے رات شراب پی۔ تو دونوں نے انکار کر دیا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اس پہ اب حد جاری کر دوں اور اس کی اطلاع لازماً لا محالہ دشمنوں کو ہو جائے گی اور ہمارے خلاف ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارے صفوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ جب امیر کو درے لگیں گے تو کیا عزت پھر رہے گی؟ میں تو نہیں کرتا۔ لوگ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مانتے تھے، چپ ہو گئے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حد جاری نہیں فرمائی، حالات کو دیکھا کہ حالات کیا ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے 20 ہجری میں انہیں کوفہ بھیجا تھا۔ 10 سال تک تقریباً ابن مسعود رضی اللہ عنہ تینوں کام کرتے رہے ہیں، تعلیم کا بھی اور وزارت مال کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی مشاورت کا بھی، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ پھر واپس چلے گئے، بلا لیے گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور شہادت کے بعد پھر تیسرے خلیفہ یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اپنے مرتبے پر قائم رکھا ہے۔ اور کوفہ والے حد سے بڑھنے لگے تھے، اور کوفہ والوں نے بہت حکمرانوں پر تنقید شروع کر دی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قاضی بھی تھے۔ ایک شخص نے اپنے بھتیجے کو پیش کیا اور الزام یہ تھا کہ اس نے شراب پی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عدالت میں تحقیقات کرائی تو جرم ثابت ہو گیا، تو درے لگانے کا حکم دیا۔ اب وہ چچا تھا تو بھتیجے کو جب پڑھ رہے تھے کوڑے یا درے تو اس کو بہت محبت اور شفقت کے جذبات نے مجبور کیا، اور وہ منت سماجت کرنے لگا کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، فرمایا بڑا ظالم چچا ہے تو، یا تو تم اسے عدالت میں ہی نہ لاتے، جب تم لے آئے ہو تو اب شرعی جو حدود ہیں ان کو نافذ کرنے میں نرمی کے لیے مجھ سے سفارش کرتے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ ایک عورت پہ حد جاری کی گئی تھی جس نے چوری کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ اور پھر بڑی اچھی بات ارشاد فرمایا کہ لوگوں درگزر چشم پوشی اس سے کام لیا کرو، ہر مقدمہ لے کے ہماری عدالتوں میں نہ آ جایا کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم بھی پردہ رکھو لوگوں کا اور اللہ تمہیں بخش دے، اللہ بھی تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے؟ تو کوفہ میں
ایسے حالات ہو گئے تھے، لوگ مقدمے بھی کرتے تھے، سفارش بھی کرنا چاہتے تھے۔ عقبہ بن ولید کا دور آ گیا، ایک جادوگر تھا، اس کا مقدمہ آیا تو وہ جادو کیا کرتا تھا، کوفہ کے جو حکمران یا امیر تھے ان کو وہ اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ تو عدالت میں یہ آیا کہ جادو ہے اور جادوگر کا کیا حکم ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تحقیق کر ہی رہے تھے کہ جس شخص پر الزام لگا ہے کہ یہ جادوگر ہے وہ ہے بھی یا نہیں، اسے کسی آدمی نے قتل کر دیا۔ جندب نام تھا غالباً جس نے قتل کیا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت برا مانا اس بات کا اور فرمایا اس جندب کو گرفتار کرو، اور خلافت کو لکھا مدینہ منورہ میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ رپورٹ دی کہ کیا ہو رہا ہے، اور سختی سے ڈانٹا کہ حکومت کے کاموں میں عوام مداخلت نہ کریں، کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا معاملہ، اسے سزا دینا یہ ہمارا فرض ہے، عوام کا اس میں کیا دخل ہے۔ کوفہ والے آئے اور انہوں نے ولید بن عقبہ کے خلاف، امیر کوفہ کے خلاف شکایت کی عدالت میں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت گورنر بھی شراب پیتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی گواہی، انہوں نے کہا وہ تنہائی میں پیتا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاسوسی کرنا اور لوگوں کے وہ کام جو وہ تنہائی میں کرتے ہیں ان کی ٹوہ لگانا یہ میرا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی گواہ ہے تو بتاؤ، اور جب گواہیاں نہیں ہیں تو مت ایسی باتیں کرو۔ فرمایا ایک شخص چھپ کر کوئی کام کرتا ہے تو میں اس کا پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب یہی گروہ ادھر ولید کے پاس پہنچ گیا اور جا کے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آپ شراب پیتے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ڈانٹ کے بس واپس بھیج دیا ہے۔ ولید چاہتا تھا کہ جن لوگوں نے الزام لگایا ہے عوام نے، ان کو سزا دی جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے ایسی بات اگرچہ کہی ہے لیکن ہر بات پہ عوام کو سزا دینا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس پہ بات بڑھ گئی اور شکایت مدینہ منورہ پہنچی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ پھر کوفہ میں پیسے بھی بہت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ اور عراق سے اس زمانے میں جہاں تک یاد پڑتا ہے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 16 کروڑ روپے سالانہ کی آمدن تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ وصول کرتے تھے تو 10 آدمی خدا کی قسم کھاتے تھے کہ ہمارے نزدیک، ہمارے علم میں ایک پائی بھی اس میں حرام کی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ پیسے بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیتے تھے۔ پھر کوفہ میں کاروبار تجارت بڑھتی گئی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کسی دور میں بھی کوفہ سے اتنے پیسے وصول نہیں ہوئے۔ یہ حکمرانوں کی جو برکتیں اور نحوستیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ہزاروں تنخواہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیتے تھے۔ خراسان، ترکستان، یہ آرمینیا، سب مصارف یہاں سے جاتے تھے، اور کروڑوں روپے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تقسیم فرماتے تھے۔ لیکن پیسے کے معاملے میں اتنے سخت طبیعت کے تھے کہ ایک پائی کسی کی طرف رہ جائے
فرماتے تھے یہ مسلمانوں کا بیت المال ہے، میں سرکاری پیسہ ایک پائی کسی کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ حتیٰ کہ سعد رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے قرض لے لیا، بہت غربت آ گئی تھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی غربت کی وجہ سے قرض ادا نہیں کر پائے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھر گئے اور کہا یہ سرکاری پیسہ ہے، سعد اسے ادا کریں۔ جب زیادہ اصرار کیا تو ایک دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ تنگ آ گئے اور جو ہاتھ میں چھڑی تھی وہ زمین پر پھینک دی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے اللہ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور جھٹک دیے اور ڈر گئے اور کہا دیکھو صاحب میرے لیے بد دعا نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ سعد کی دعا کو رد نہ فرما، تو میرے لیے کیوں بد دعا نہ کرتے نا۔ تو استاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم عبداللہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں بہت شدید بد دعا دیتا، تمہیں نہیں ہے پیسے، ناداری ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوستوں سے کہا کہ ان کا عذر ٹھیک ہے لیکن میں کیا کروں، مسلمانوں کا پیسہ ہے، اور پھر بس نکل آئے۔ یہ رپورٹ بھی مدینہ منورہ پہنچی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلا لیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی ڈانٹ پڑی خلافت سے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں خلافت کا بہت احترام تھا، حتیٰ کہ جب حج پہ آئے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعتیں پڑھائیں تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے کہ بس اللہ 2 قبول فرما لے اور 2 پہ مجھے سزا نہ دے، یہ کافی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 رکعتیں پڑھی تھیں عرفات میں، پھر عمر اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی 2 پڑھتے رہے، عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے 4 کیسے پڑھا دی؟ بس خدا 2 قبول کر لے 2 معاف کر دے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم پوچھیں جا کے، آپ بات کریں لوگوں سے کہ یہ غلط کام خلافت نے کیا ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بالکل نہ بولو، اور فرمایا خلافت کی مخالفت مجھے اچھی نہیں لگتی۔ پھر کوفہ سے انہوں نے یہ سارے منصب چھوڑ دیے، اور جب وہ چلے ہیں کوفہ سے مدینہ منورہ تو یہ شہر بھرا ہوا تھا ان کے شاگردوں سے، اور وہ سب لوگ جمع ہو گئے، اور جتنے بڑے بڑے علماء تابعین تھے انہوں نے کہا آپ کوفہ سے نہ جائیں اور خلافت کے خلاف ہم بغاوت کر دیں، کوئی مصیبت آئے تو ہماری جانیں حاضر ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی سمجھداری کی بات کی، انہوں نے کہا خلافت کی اطاعت ہم سب پر فرض ہے، امیر المومنین جو کچھ کہتے ہیں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ماننا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی بھی درجے کے آدمی ہوں لیکن یقیناً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل تھے، اور حکومت کے لیے بہت سی چیزیں سمجھداری سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فساد اس امت میں آئے گا لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی ابتدا کروں، یہ چیزیں ہونی ہیں جو تم لوگ کہتے ہو، تو یا تو وہ سیاسی اعتبار سے سمجھے ہوں گے اور یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہوگی اور عمرے کی نیت سے چل پڑے، اور جا رہے تھے تو ربضہ میں پہنچے تو دیکھا ایک عورت راستے میں کھڑی ہے،
یہ جو خاتون تھی یہ تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اہلیہ. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھی مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ آ کر زندگی گزار رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ جن پر زہد، تقوی، یہ چیزیں بہت زیادہ غالب تھیں. اور تنہائی اور دولت سے دوری اور دولت کو تقسیم کرنا مسلمانوں میں، یہ سب چیزیں ان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ بن گئی تھی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام جندب تھا. کہ بنو غفار عربوں میں بہت بڑے ڈاکو تھے، اور زمانہ جاہلیت میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی پیشہ تھا. بہت بڑے ڈاکو تھے اپنے زمانے میں، بڑی دلیری سے قبائل کو لوٹتے تھے. لیکن یہ بات ان میں تھی کہ اس دلیری کی وجہ سے شاید زمانہ جاہلیت میں بھی شرک نہیں کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے اس وقت بھی. اور یہ جو توحید تھی ان کی، ان کے قبیلے میں مشہور تھی. اسی لیے یہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ ان کو سب سے پہلے اسلام کی اطلاع جو ملی ہے تو ایک شخص نے ان کے قبیلے میں جا کے کہا کہ ارے بزرگ تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں. تو انہوں نے فرمایا کہو. تو اس نے کہا جندب، میں مکہ مکرمہ گیا تھا اور وہاں ایک شخص تمہاری طرح لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، اور جیسے تم نماز پڑھتے ہو اس طرح کی چیزیں وہ بھی کرتے ہیں، نماز وہ وہاں پڑھتے ہیں. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نماز بھی پڑھتے تھے. اسی لیے وہ خود کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی ہے، اس سے میں 3 سال پہلے بھی نماز پڑھتا تھا. تو لوگوں نے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس کی نماز پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے اللہ کی. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ منہ کدھر کرتے تھے، چہرہ کس طرف ہوتا تھا؟ تو فرمانے لگے بس جس طرف اللہ کر دیتا تھا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھے. اور مدینہ منورہ میں ہجوم ہو جاتا تھا، جہاں بیٹھتے تھے لوگ گھیر لیتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی خاص وجہ سے انہیں فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر رہیے. تو عراقی آئے ان کے پاس. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بغاوت کے متعلق لوگ کہتے رہے، پھر ان کو بھی کہا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حاکم وقت کو ذلیل نہیں کرتے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ مجھے پھانسی بھی دے دیں تو بھی میں سمجھتا ہوں وہ حق پہ ہیں. اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ مشرق کو چھوڑ کے مغرب میں چلے جاؤ اور مغرب سے نکال کے مشرق میں بھیج دیں تو بھی میری ہی خیر ہے، وہ میرے لیے بہت اچھے ہیں. اور کہیں نہ بھیجیں اور یہ کہیں کہ تم اپنے گھر پہ نظر بند رہو اور کوئی تم سے نہیں مل سکتا، میں سمجھتا ہوں پھر بھی خلافت ٹھیک ہے. عثمان رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے. 31 ہجری میں ربضہ میں ان کا انتقال ہوا.
جب وفات کا مرض شروع ہوا تو اہلیہ ان کی رونے لگی، تو فرمایا کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک صحرا میں موت آ رہی ہے اور کپڑے صرف اتنے ہی ہیں جو میرے استعمال کے اور تمہارے استعمال کے ہیں، کفن تک نہیں ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا چھوڑو اس رونے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے 2 یا 3 بچے انتقال کر جائیں وہ آگ بچانے کے لیے، آگ سے، جہنم سے بچانے کے لیے ان کی سفارش اللہ کے یہاں کافی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کے سامنے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص صحرا میں وفات پائے گا اور اس کی موت کے وقت مسلمانوں کی سب سے اچھی جماعت وہاں آئے گی اس کے جنازے کے لیے۔ تو ہم دوستوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو ایک دوسرے کو گن لیا کہ دیکھتے ہیں اب ہم میں سے کس کی باری یہ ہوگی، اور میرے سارے دوست ایک ایک کر کے دنیا میں چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا ہوں، اور یقیناً خدا کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا ہے تم سے اور نہ مجھ سے کہنے والے نے جھوٹ کہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، تو میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں، اس لیے تم فکر نہیں کرو اور جاؤ اور دیکھو جو راستہ ہے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، مجھ سے یہ کہا گیا ہے۔ اہلیہ نے کہا کہ حج کا موسم ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، راستے ویران ہو گئے، فرمایا نہیں جاؤ۔ وہ گئیں اور پھر واپس آ گئیں، پھر ان کو کچھ تیمارداری کی، پھر تشریف لے گئیں، اور ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ اس بڑی شاہراہ مین روڈ پہ لوگ آ رہے ہیں، تو نہایت تیزی سے پہنچی تو لوگ ٹھہر گئے۔ تو انہوں نے ان لوگوں نے بلکہ اس خاتون سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کون ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہاں ابو ذر ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں وہی میرے شوہر۔ تو یہ لوگ جو تھے یمنی تھے، یہ لوگ آئے اور انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو چوما۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، اور دیکھو تم بہت اچھے لوگ ہو، اور کفن کا کپڑا اگر میری بیوی کے پاس کہیں سے نکل آئے تو اس میں کفن دے دینا، اور قسم دلائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر حکومت کا کام کرتا ہے، حکومت کا عہدیدار ہے، تو مجھے کفن نہ دے۔ اتفاق ایسا کہ سب کے سب لوگ حکومت میں کہیں نہ کہیں کام کر چکے تھے، صرف ایک لڑکا ایسا تھا، اس نے کہا کہ ابو ذر میرے چچا، میرے پاس ایک چادر ہے اور اس کے علاوہ 2 کپڑے ہیں جو میری والدہ نے سوت اپنے ہاتھ سے کاتا تھا، تو وہ 3 چادریں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا بس اسی میں کفنا دینا۔ اور اسی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی پہنچے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی نے جنازہ پڑھایا۔ بہت علم ان کے پاس بھی تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے صاحب علم کہتے تھے کہ ابو ذر کے پاس اتنا علم ہے کہ لوگ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، اور لیکن ابو ذر نے اس تھیلی کو بند کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرۃ الحفاظ میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ابن مسعود اور ابو ذر یہ علم میں دونوں برابر ہیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بہت فضائل ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہے، بہت وقت گزارا۔ تو انہوں نے 32 ہجری تک کا دور دیکھا۔ عمرہ کیا اور مدینہ منورہ میں ہی پھر زندگی گزاری باقی۔ ایک دن ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ عبداللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی زیارت سے محروم نہ رکھے، میں ایک خواب کی تعبیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا خواب ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا رات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند منبر پر تشریف فرما ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو منبر سے آواز آئی اور ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود، میرے بعد تمہاری زندگی بڑی دشوار ہو گئی ہے، آؤ اب میرے پاس ہی آ جاؤ۔ تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، یہ دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے رات۔ تو فرمایا پھر تم میرے جنازے میں شریک ہو کر ہی مدینہ منورہ سے کہیں جا سکو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا، تیمارداری کی، بیماری کا پوچھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس بیماری کیا ہے، گناہ بہت زیادہ ہوئے ہیں زندگی میں۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا، اور بہت اچھی بات ایک انہوں نے فرمائی، ایسی بات ہے جو ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں پیروی کرنی ہو کسی شخص کی تو ان کی پیروی کرنا جو دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ ان الحی، اور انسان جب تک زندہ رہتا ہے، آزمائش کا وجود قائم ہے، آزمائش ہوتی رہتی ہے، پتہ نہیں خاتمہ کس بات پر ہو۔ تو یہاں بھی یہی کہا کہ بیماری کیا، بس گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور پھر دریافت فرمایا کہ کوئی چیز چاہیے ہو؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے زیادہ اس وقت اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ آپ اجازت دیں تو کسی طبیب کو دکھائیں؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بولے اور فرمایا ولیکن الطبیب امرضنی، اس نے ہی تو بیمار کر دیا۔ کیسا تعلق تھا اللہ سے، اور کیسا تقدیر پر ایمان تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ پیسے کی ضرورت ہو، ظاہر ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے تو ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں،
تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، فرمایا اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو بہت فیاض تھے، بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اپنے ذاتی مال سے بھی۔ تو پھر فرمایا کہ آپ لے لیں، کچھ بیٹیوں کے کام آ جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میری اولاد کوئی محتاج ہو جائے گی؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لے گا اسے فاقہ نہیں پہنچے گا۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کو بتایا ہوا ہے، وہ سب پڑھتی ہیں سورہ واقعہ کو، تو انہیں کیا ضرورت پیش آ سکتی؟ آخر یقین ہو گیا کہ اب مرض بڑھ گیا ہے، تو 60 برس سے زیادہ عمر ہو گئی تھی۔ تو حکم ہوا کہ بلاؤ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بھی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جو کچھ پاس تھا، اسباب، اولاد، جنازہ اور کفن، ہر چیز کے متعلق وصیت فرمائی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ خلیفہ وقت ہیں، میرا جنازہ وہی پڑھائیں۔ اور حضرت عثمان بن مظعون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دفن کیا تھا، ان کے پہلو میں جنت البقیع میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قبر بنی۔ اسی لیے اختلاف ہے کہ جنت البقیع میں سب سے افضل کون دفن ہے۔ تو جب تک قبروں کے آثار تھے اس سعودی انقلاب سے پہلے ترکوں کے زمانے میں، تو فقہا نے باقاعدہ بحث لکھی کہ جنت البقیع میں جب جائے تو سب سے پہلے کہاں حاضر ہو، کس کی قبر پہ جائے۔ تو ایک گروہ کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے امہات المومنین اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر پہ جائے، یہ سب سے افضل ہے۔ اور کچھ فقہا یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر پہ جائے، سب سے افضل وہ ہیں۔ ایک گروہ کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے جنت البقیع میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جائے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور ان سے بڑا شخص کوئی نہیں ہے جو جنت البقیع میں دفن ہے۔ کچھ کا خیال یہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی نسبت سے کہ چچا کا رشتہ بڑا ہوتا ہے، ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں، ان کی قبر پہ جانا چاہیے۔ اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ جنت البقیع میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم والا آدمی کوئی نہیں، ان کی قبر پہ جانا چاہیے۔ اب تو خیر انقلاب آ گیا، قبریں ہی مٹ گئی، کچھ پتہ نہیں کون کس جگہ تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ جو اس بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کی چیزیں جس کے پاس تھیں، کیا تم میں وہ نہیں ہے کوفہ میں؟ علم کے لیے یہاں آ گئے ہو اور علم تو ان کے پاس ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روایت لائے کہ وہ دردہ رضی اللہ عنہ کا افلم یکن فیکم صاحب النعلین والوساد والمطہرہ، تم میں وہ ہستی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سنبھال لیتی تھی اور تکیہ اور طہارت کا سامان۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی خاص خدام میں شامل تھے۔
جوتے ہمیشہ اٹھا کر اپنے پاس رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ جب بھی مسجد میں تشریف آوری ہوتی تھی جوتے اتارتے تھے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جوتے اٹھا لیتے تھے. آپ کو کہیں جانا ہوتا تھا جوتے پہنتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہنا دیتے تھے. کنویں پہ کہیں بیٹھے پانی میں کہیں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک پانی میں ڈال لیے یا کنویں میں تو جوتے اتارتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جوتے سنبھال لیتے ہوں گے. سفر کے موقع پہ اونٹنی پہ کجاوا کسنا اور عصا لے کر آگے چلنا تاکہ راستہ دیکھتے رہیں دکھاتے رہیں، یہ انہی کی ذمہ داری تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی پاس رہتا تھا. اور جوتوں سے اور بستر سے بھی زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس رہتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کی صفائی کا بہت اہتمام تھا. اسی لیے تو یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تم میں وہ آدمی ہے نا، کیا نہیں ہے، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کا سامان رہتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے لیے جو چیزیں بھی استعمال فرماتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا خیال رکھتے تھے. اسی لیے قرآن کریم کا علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت حاصل کیا. تو وہ بات جو گزر چکی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب جاننے والے جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑا قرآن کا علم والا کوئی نہیں. شفیق رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ دعویٰ کیا تو اس کے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مختلف حلقوں میں گیا تاکہ میں دیکھوں ان کے اس دعوے پر کوئی کچھ کہتا ہے. تو کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ انکار نہیں کیا، سب مانتے تھے. ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر عبداللہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. دوستی تھی، بیٹھے پھر جب چلنے لگے تو انہوں نے اشارہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا. غالباً یہ ابو مسعود بدری تھے. ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ یہ نہیں ہے کہ بدر میں شامل ہوئے تھے، یہ بدر کے رہنے والے تھے. اور جن لوگوں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں شامل کر لیا ہے انہیں غلط فہمی نام کی وجہ سے ہو گئی. ابو مسعود بدری بدر کے رہنے والے تھے. تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے اشارہ کر کے کہا کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کے کتاب کو قرآن کو سب سے زیادہ کسی شخص نے سمجھا ہے تو یہی ہے. سب نے سنا. تو جن کا گھر تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے کہا بالکل سچ کہتا ہے ابو مسعود. اور ابو مسعود یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہی تھے جب ہم لوگ چلے جاتے تھے اپنے اپنی گھروں کو، اپنی ضرورتوں کو. یہ اس وقت بھی خدمت مبارکہ میں حاضر رہتے تھے. اور یہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے جب کسی شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرام فرما رہے ہوتے تھے یا کوئی کام ہوتا تھا، کوئی نہیں جا سکتا تھا مگر عبداللہ کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، بس یہ چلے جاتے تھے رضی اللہ عنہ. اسی لیے جب وفات ہوئی ہے مدینہ منورہ میں تو ابو موسیٰ اشعری اور مسلم میں آتا ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی جنازے میں شریک تھے.
تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو موسیٰ، کیا عبداللہ نے اپنے جیسا کوئی شخص بھی اب دنیا میں چھوڑا ہے اپنے بعد؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم نہیں، یہ کیا گیا ہے، جو چیزیں تھیں سب ساتھ لے گیا اور اپنے جیسا کوئی اس نے نہیں چھوڑا دنیا میں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حاضر ہو جاتے تھے جب ہر شخص کے لیے ناممکن ہوتا تھا کہ اب وہ جا سکے۔ نبوت کے دور میں قرآن کریم انہوں نے لکھ لیا تھا یا لکھوا لیا تھا۔ اور قرآن کریم اپنا خاص طور پہ رکھا ہوا تھا، اس پہ تلاوت کرتے تھے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب قرآن جمع کرنا شروع کیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ یہ زید اتنا بڑا کام کیسے کر سکیں گے، تو فرمایا میں نے 70 سے زیادہ سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی ہیں، اور یہ زید اس وقت بچہ تھا، لڑکوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، بچوں کے ساتھ۔ تو مراد یہی تھی کہ اتنا بڑا کام زید کیسے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور زید جو انتخاب تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا۔ تفسیر میں کثرت سے ان کے اقوال ملتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی کوئی مستقل تفسیر نہیں تھی، یہ تو بہت بعد میں جمع کیے گئے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اقوال مختلف تفسیروں سے چن چن کے کسی نے جمع کر دیے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے تفسیر ابن عباس، وگرنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اپنی کوئی تفسیر خود کی مرتب شدہ تھوڑا ہی ہے۔ اسی طرح اب بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر تیار ہو سکتی ہے، مگر یہ کام کرے کون؟ کیونکہ ٹپتا ماری کا کام ہے نا، محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، تو پڑھیں کیوں؟ وہ تو حرام ہے۔ لیکن یہ کام کرنے کا ہے۔ اب تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کوئی ایسی تفسیر کسی نے جمع نہیں کی، اور حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں کثرت سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے ملتی ہے تفسیر کے متعلق۔ قرات میں بھی بہت کمال تھا۔ یہ جو اس سورت کے آخر پہ آیا ہے، اس حدیث کے آخر پہ آیا ہے کہ والذکر والانثی، یہ تو بات آگے کہیں چل کے شاید آئے، مگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت کمال کا قرآن پڑھتے تھے، اتنا کہ ایک مرتبہ نماز میں سورہ نساء پڑھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور یہ فرمایا 2 مرتبہ ان کے قرات کو سن کے کہ مراد یہ تھی کہ ایسی نماز پڑھنے کے بعد جب تم دعا مانگو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توتے، اب جو کچھ مانگو گے اللہ دے دے گا، جو کچھ سوال کرو گے خدا پورا کر دے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ قرآن کو اس طرح بالکل تر و تازہ پڑھے، جیسے یعنی وہ وہی نازل ہوتی ہے تو تر و تازہ پھولوں کی طرح،
جیسے مجھ پہ نازل ہوا ہے تو دیکھو ایسے پڑھو جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں. تو مسند احمد میں آتا ہے تو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ چیزیں سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات، ان کی آواز پہ خوشی کا اظہار فرمایا، دوسرے بشارت دی کہ جو مانگو گے ملے گا، اور تیسرے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو چاہے کہ قرآن کو ایسے تر و تازہ پڑھے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو ایسے پڑھو جیسے یہ پڑھ رہے ہیں. تو اگلے دن خود تشریف لائے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر تک انہیں مبارکباد دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزیں کل تمہارے لیے جمع کر دی تھی. پھر انہیں مبارکباد دی اور پوچھا کہ عبداللہ نماز پڑھ کے پھر دعا اللہ سے مانگی کیا تھی؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے، ایسا اپنا یقین نصیب فرما کہ اس یقین میں کبھی بھی حرکت پیدا نہ ہو، جم جائے دل میں بس. وَنَعِيمَ اللَّهِ يَنْفَدُ، اور اللہ ایسا انعام مجھ پہ کر دے جو قیامت تک کبھی بھی ختم ہی نہ ہو، ہمیشہ کے لیے. یہ تھوڑی بات ہے کہ ان کی وفات کو 1500 سال گزر گیا اور اب تک ان کا سلسلہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے کی صورت سے جاری ہے اور لوگ انہی کے طریقے کے مطابق شریعت پہ عمل کرتے ہیں. یہ تھوڑا انعام ہے اللہ کا ان پہ. ہم حنفیوں کی نماز کی ایک ایک رکعت میں اور زکوٰۃ کی ایک ایک پائی میں اور حج کے ایک ایک منسک میں اور تلاوت میں الغرض پورے دین کے ہر شعبے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حصہ ہے. اور تیسری چیز میں نے فرمایا اللہ سے یہ مانگی تھی کہ وہ مرافقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت میں بھی جنت میں بھی رہنا نصیب فرما دے، کبھی بھی ان سے جدا نہ ہو. تو یہ چیز اسی لیے جب حالات ان کے کچھ تنگ ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں آئے، وہ بھی جو ذکر گزرا ہے، اور آپ نے فرمایا ابن مسعود میرے بعد تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اب میرے پاس چلے آؤ. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تھی، اور یقیناً اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی ہوگی. اور اتنا تعلق تھا قرآن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، تلاوت کرو. تو عرض کیا اللہ کے رسول میں سناؤں؟ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ آج کسی اور سے سنوں تو تم سناؤ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے سورہ النساء سنانی شروع کی، تو سورۃ النساء جب سنا رہا تھا تو اس آیت پہ جب میں پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ بلائیں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو بھی بلائیں گے قیامت میں اور آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے امت کو پیغام دے دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور مجھ سے فرمایا حسبک، بس کافی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم ان سے سنا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کا. حدیث کے معاملے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت محتاط تھے،
حد درجہ ابو عمر شیبانی کہتے تھے کہ میں 1 سال مدینہ کوفہ میں حضرت کے ساتھ رہا، لیکن میں نے بہت کم یہ سنا کہ انہوں نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ سال میں 1 مرتبہ ایک حدیث انہوں نے بیان کی اور سارا جسم ان کا کانپنے لگا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا او کما قال، یا اس طرح کی بات ارشاد فرمائی تھی یا اس سے ملتی جلتی بات۔ عمر ابن میمون کہتے تھے، یہ عمر ابن میمون جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا خوف تھا، اتنا رعب تھا کہ میں شاید یہی کہا ہے 2 سال مدینہ منورہ میں رہا اور پہلی صف میں نماز نہیں پڑھ سکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب کی وجہ سے۔ میں جوان لڑکا تھا لیکن کھڑا نہیں ہو سکا، غالباً یہ 2 ہی سال کا تھا۔ تو کہتے تھے کوفہ میں 1 سال ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں علم کے لیے میں رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں ان سے، اور اتفاقاً ایک دن انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو میں نے دیکھا جسم تھرا اٹھا اور پسینہ پسینہ ہو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ فلاں فلاں اتنی باتیں بیان کرتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو فرمایا کہ مجھے بھی بہت کچھ یاد ہے، معلوم ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے میرے متعلق جھوٹ بات بیان کی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی لفظ ایسا نہ بول دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو اور یہ غلط نسبت ہو جائے گی۔ ایک اور بزرگ کہتے تھے وابسہ کہ ہمارے گھر تشریف لائے، دوپہر کے وقت سلام کی آواز آئی تو میں نے باہر جا کے دیکھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، بڑی خوشی ہوئی، لیکن میں نے ان سے کہا حضرت یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ تو فرمایا آج بہت مصروف تھا میں، تو یہ وقت ہو گیا دوپہر کا، فرصت اب ہوئی ہے تو جی چاہا کہ کوئی دوست ملے اس سے باتیں کروں، تو تمہارے گھر آیا ہوں اور بیٹھے رہے اور پھر مجھ سے بہت حدیثیں بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھے سناتے رہے۔ حتیٰ کہ اتنا خیال کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بڑی طویل ایک حدیث سنائی لوگوں کو اور آخر پہ پہنچ کے ہنسے، تو پھر فرمانے لگے اپنے شاگردوں سے کہ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ بتا دیں۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات مجھ سے ارشاد فرمائی تھی تو آخر پر مسکرائے تھے، تو مجھے یاد ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی پیروی میں میں بھی مسکرایا ہوں اور ہنسا ہوں۔ ان تمام تمام تر احتیاط کے باوجود 800 سے زیادہ احادیث ہیں صحیح بخاری میں، 65 کے قریب حدیث ہیں، مسلم کو بھی شامل کر لیا جائے دونوں میں، تو مسلم میں زیادہ ہیں روایات۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اگر تنہا دیکھا جائے تو یہ 20 کے قریب احادیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی لائے ہیں، اور مسلم میں زیادہ ہیں۔ تو حدیث سے ایسا ہی تعلق تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، تفسیر سے بھی تعلق تھا، اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے علم کے قائل تھے اور بہت قائل تھے، فتویٰ پوچھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ تو یہ ان کے علم کی
اور صاحب فتویٰ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین بھی